الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات کو آواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ چھٹی ماہانہ نشست اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جاری و ساری ہے. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. اور خصوص بالخصوص جتنے حضرات اس نشست میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، کوشش کاوش کرتے ہیں، اللہ کریم سب کو اپنے حضور سے ان کو قلبی سکون نصیب فرمائے. علی جناب جمادی الثانی ہے. جمادی الثانی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ آج کی نشست کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. مخالف طبقہ اپنے معاملات سے 100% واقف ہے، لیکن اہل سنت کا نوجوان بلکہ اہل سنت کا ایک عمر رسیدہ شخص بھی اپنے معمولات اور معاملات سے کما حق واقف نہیں ہے. حالانکہ یہ کوشش کرنی چاہیے جس طرح دوسرے لوگ واقف ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی واقف ہونا چاہیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے اولین شخص بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد مومنوں کو سنبھالنے والے، امت مصطفیٰ کو سنبھالنے والے خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک کے اندر پیدا ہوئے. عمر کے حساب سے نبی کریم علیہ السلام سے چند سال چھوٹے تھے. آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر، یعنی والد کا نام عثمان ہے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. ابو بکر، صدیق، عتیق یہ القابات میں آ جاتے ہیں. اور جس طرح یہ میرے سامنے روایت پڑی ہے بخاری و مسلم کی، بخاری کی روایت ہے، حضرت حمام بن ثابت رضی اللہ تعالی، حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سمیت عمار، کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وما معه الا خمسہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پانچ، الا خمسۃ عبد عبد، کہ آپ کے ساتھ پانچ غلام تھے، وامرأتان، اور دو عورتیں تھیں، وہ ابو بکر، اور ابو بکر بھی تھے۔ یعنی ابتدا کے اندر جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کی کہانی کہنے یا ان کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ پہلی ابتدا کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ پانچ غلام، دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر، اور پہلے خطیب بھی ہیں، آپ علماء سے بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، میرے ذہن میں تھا کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ جس پہ عمومی اعتبار میں کلام نہ کیا جاتا ہو۔ تو یہ ایک دو روایات ایسی بھی ہیں کہ جو ہم بیان کر کے پھر ایک اہم ٹاپک کی طرف آگے مزید چلے جائیں گے کہ ابتدائی اسلام کے اندر پہلے خطیب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، کہ نبی کریم علیہ السلام کے دعوت کو اگر عام کیا ہے، ابتدا کے اندر جس نے خطابت کا جوہر دکھایا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور میری ریسرچ کے مطابق سب سے پہلے اسلام کے لیے جنہوں نے مار کھائی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے مار کھائی ہے، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کہ آپ نے جب لوگوں کو بلایا کہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، آپ جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ نے رب کائنات کو جو چھوڑ کے یہ جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے بنائے ہوئے بت آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو آپ نے جب یہ پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اس پیغام کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، مارا یہ نہیں، اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کے لیے مار کھائی ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ابو بکر احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نبی علیہ السلام کو محبوب تھے، پیارے تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَكَانَ خَيْرَنَا وَسَيِّدُنَا، اور وہ ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم سب میں سے حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور وہ ہم سب میں بہتر تھے، اور وہ ہم سب کے سردار تھے۔ ذکر البیان بأن ابا بکر الصدیق اول من اسلم من الرجال، اور آپ فرماتے رہے، گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو نازل بعکاظ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے مقام پہ تشریف فرما تھے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من اتبعک علی ھذا الامر، یا رسول اللہ اس دین پر آپ کی اولین اتباع کس نے کی؟ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ من اتبعک علی ھذا الامر، کہ یہ جو دین ہے جس کی آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، دین اسلام کی طرف جو بلایا ہے، سب سے پہلے اس کی اتباع یعنی اس پیغام کو سب سے پہلے قبول کس نے کیا ہے؟ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، قال اتبعنی علیہ رجلان، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امر کی یعنی اس دین کی، اس پیغام کی جو میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس پیغام کی دو مردوں نے ابتدا کے اندر دو مردوں نے اتباع کی ہے، حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، ابو بکر و بلال۔ پہلے جو حر یعنی آزاد مرد جو ہیں، دو مردوں کا نبی علیہ السلام نے جو ابتدا کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو ان میں آزاد مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال فاسلمت عندك ذلك، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، اوقاس کے مقام پہ آپ تشریف فرما تھے، تو اس وقت پھر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرت عمر بن ابسہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے۔ ایک روایت یہ بھی قابل توجہ روایت ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی گئی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصی اصبح یتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن کان وآمنوا به وصدقوا۔ قابل توجہ روایت ہے، یہ امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس رات مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصبح یتحدث الناس بذلک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح جب ہوئی تو اس کو بیان کیا کہ میں رات کو، وہ سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پورا اس کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صبح اس کو بیان کیا، یتحدث الناس بذالک، اسی شے کو بیان کیا کہ رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا تھا، اب بڑا فاصلہ بھی ہے۔ فارتد ناس مما کان وآمنوا به وصدقوا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا نا، تو بہت سارے وہ لوگ جو آپ کے پیغام کو قبول کر چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے، فرتدا، وہ لوگ، بہت سارے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے، کہ وہ بات کچھ ذہنوں میں بیٹھنے والی بات تو نہیں تھی نا اس وقت، نئے نئے لوگ ابھی اسلام کے اندر آ رہے ہیں، وہ لوگ ابھی اسلام کے اندر راسخ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے صرف پیغام کو قبول کیا تھا اور تصدیق کی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، جو کئی دنوں کا بلکہ کئی مہینوں کا سفر ہے، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، امتحان بھی تھا، تو وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے، تو پیغام کو جو قبول کیا ہوا تھا اور تصدیق کی ہوئی تھی اس کی منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ وَسَعَوْا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اور وہی لوگ جو مرتد ہوئے تھے، وَسَعَوْا، دوڑے، إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فَقَالُوا هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ
یزعم انہ اسرج بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے اور کہنے لگے اے ابو بکر، آپ کے صاحب نے، آپ کے دوست نے یہ گمان کیا ہے کہ میں نے یہ ہمارے سامنے اپنا گمان ظاہر کیا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، رات کے وقت میں بیت المقدس گیا تھا۔ قال او قال ذالک، تو انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہنے لگے ہاں، یعنی وہ جو دوڑ کے آئے تھے نا، کہ ایک حیرانگی والی خبر سنانے آئے تھے کہ رات کے ایک وقت کے اندر نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میں رات کے ایک وقت کے اندر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ خود تو اپنا ایمان بیچ بیٹھے تھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اب ابو بکر صدیق کی طرف دوڑے اور کہنے لگے کہ آپ کے صاحب نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال لئن کان ذالک لقد صدق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب ان کے لیے تو یہ ایک مزید اچنبے کی بات تھی، اجنبی بات تھی، جس کا وہ سوچ سوچ کے انکار کر رہے تھے، لیکن یہاں وہ انکار کروانے کے لیے آئے یا کوئی سوال و جواب کرنے کے لیے آئے تو سیدنا صدیق اکبر نے صرف ایک ہی بات پوچھی ہے۔ وہ بات کون سی پوچھی ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے تو نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے۔ اب وہ کہنے لگے قالوا اوا تصدق انہ ذهب الليلۃ الى بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو بیت المقدس میں گئے تھے اور صبح سے پہلے پہلے واپس آ گئے ہیں؟ قال نعم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تم انکار کر رہے ہو، یعنی پہلے اجمالاً یہ بات کر دی کہ میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام رات کو بیت المقدس میں گئے تھے، لہٰذا انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے، اس عاشق اکبر نے یہ جملے کہے کہ ہاں میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک۔ اگلی بات یہ بڑی قابل توجہ ہے، وہ تو صرف اتنی بات پہ بڑے حیران تھے، پریشان تھے، ان کی عقلیں موف ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا آپ نے اس چیز کی تصدیق کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اس سے بڑھ کے کئی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی بعید ہو، جو اس سے بعید ہو، بہت دور کی بات ہو، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اصدق ہو بخبر السماء فی غدوۃ او رحمۃ، میں تو روزانہ تصدیق کرتا ہوں صبح شام جو نبی علیہ السلام آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔ اب ذرا اگر آپ نے اس حدیث پہ توجہ کی ہے تو کتنی لطف والی بات ہے کہ جہاں کئی لوگ اپنے اس ایمان سے جو جس کے اندر وہ راسخ ابھی نہیں ہوئے تھے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے کئی عجیب ترین باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور صبح شام جو نبی علیہ السلام آسمان کی خبریں دیتے ہیں میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق، پس اسی دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھ گیا۔ یہ صدیق کا لقب مصطفیٰ کے دربار سے ملا ہے اور رب کا عطا کردہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت اللہ کا رسول صدیق کا لقب عطا فرمائے، پھر اسے کون جھوٹا کون کہہ سکتا ہے؟
ایک روایت بات اور پھر ہم ایک اہم مسئلے کی طرف گفتگو کر کے پھر اپنی اس گفتگو کو سمیٹ دیں گے۔ اچھا، اسی بات پہ ہمارے کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان کچھ معاملات ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو قول ہے یہ بھی امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابی یحییٰ سمع علیٰ، حضرت ابی یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا مرتضیٰ، توجہ کیجئے گا، میں نے یہ بات مولا مرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی شیر خدا سے یہ بات سنی ہے، یحلف لأنزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیقا، کہ مولا مرتضیٰ کو یہ بات میں نے سنی ہے کہ آپ قسم اٹھا کے فرما رہے تھے کہ ابو بکر کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی کتاب نہیں ہے، امام حاکم کی کتنے 100 سال پرانی کتاب اور حدیث کی مستند، اس کے اندر ہے کہ مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم کہ ابو بکر کا لقب جو صدیق ہے یہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ اس صدیق کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بلکہ خود سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلے اس دنیا پہ ختم کر دیے ہیں، دنیا پہ ان کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے۔ ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، ہمارے لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک مسئلہ بنا باغ فدق کا۔ باغ فدق ہے کیا چیز؟ ہمارے دوست کیونکہ یک طرفہ آپ جہاں کہیں بھی سنیں گے آپ متذبذب ہو جائیں گے، آپ اسی طرف چلے جائیں گے۔ اور میں اس کی کئی مثالیں دے دیتا ہوں کہ اگر آپ اللہ نہ کرے قادیانیوں کو سننا شروع کریں گے یک طرفہ ہو کے تو آپ کہیں گے قادیانی بھی سچے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات سنی ہے کسی دوسرے مسلک کی، دوسرے مکاتب فکر کی، آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ جتنے آپ کے ذہن کے اندر سوال اٹھ رہے ہیں اس کے جواب پوچھیں، اس کے بارے میں اپنا نظریہ پوچھیں۔ اس میں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات صرف کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو ایک بات ہوئی تھی کہ مطالبہ فدق۔ اب فدق کیا ہے؟ فدق ایک یہودیوں کا جاگیر تھی، ایک باغ تھا یہودیوں کا، اور یہ مال فے تھا۔ اب مال فے اور مال غنیمت میں فرق ہوتا ہے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے ہوئے مسلمانوں کو دوسرے مخالفین کی کوئی چیز مل جاتی ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتی ہے کہ مسلمان جنگ کرتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، تو جو مخالف ہوتا ہے اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت یہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، اور مال فے یہ خاص ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اب توجہ کیجیے گا، باغ فدق یہودیوں کی وہ جاگیر، وہ باغ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مال فے کے باغ فدق سے اپنے اہل بیت کے اخراجات چلاتے تھے، اور جو کچھ بچ جاتا تھا آپ غربا کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس پہ بڑی ایک کہانی گھڑی جاتی ہے کہ جی خلیفۃ المسلمین نے یہ کیا، اور پھر لوگوں کو رلایا جاتا ہے کہ سیدہ نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ کئی گھنٹے
دربار میں کھڑی رہیں، خلیفے نے توجہ نہیں کی. ظلم کی انتہا ہے. میں آپ سے اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، مدینہ طیبہ ہے، نبی علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے چند دن ہوئے ہیں. کیا سارے صحابہ کے دل سے نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کو کھینچ لیا گیا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. اس کہانی پہ صرف یہ ایک ابو بکر اس کے اندر نہیں آ رہا، اس کے اندر پورا اسلام آ رہا ہے، پورے مسلمانوں پہ بات آ رہی ہے. وہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت ٹوٹلی 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ من ذالک سارے اسلام سے پھر گئے تھے. اب آپ مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ فلاں استاد صاحب بڑے لائق فائق استاد ہیں، اس کی لیاقت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے ہزاروں کے لاکھوں کے اندر اس کے شاگرد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 4 شاگرد قابل ہیں، باقی سارے ناکام ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا وہ استاد کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ بھئی یار کامن سینس کی بات ہے، تھوڑی سی غور کیجئے گا. ہر بندہ کہے گا کہ لاکھوں شاگرد ہیں لیکن 4 بندے کامیاب ہیں، باقی سارے ناکام ہیں، تو استاد آٹومیٹکلی یہ بات ذہن کے اندر آئے گی کہ ناکام استاد ہے نا. تو نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ ان دوست احباب کا نظریہ اپناتے ہیں یا اس کو حق سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹوٹلی 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی نعوذ باللہ من ذالک سارے مرتد ہو گئے، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہی سرے سے ختم ہو گئی. خیر، جب باغ فضل کا مطالبہ ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ روایات دونوں طرح کی ملتے ہیں، آپ خود تشریف لائی تھی یا آپ نے قاصد بھیجا تھا. تو ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ آپ نے قاصد بھیجا کہ باغ فتق میرا حق ہے، باپ کی وراثت میں سے میرا حق ہے. تو جب یہ بات کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے سے ایک جملہ کہا، وہ حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، بہت مستند ترین ذخائر کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو باغ فدق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے نہ وہ کسی کی وارث ہوتی ہے نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے. لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. قابل توجہ باتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ باتیں کوئی ایسی سمجھ آنے والی نہیں ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے. فرمایا جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جب سیدہ خاتون جنت کے سامنے رکھا، سیدہ خاتون جنت خاموش ہو گئی. پھر انہی دوست احباب کی کتابوں سے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب سیدہ خاتون جنت کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر ہی نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. خود دوسروں دوستوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. باقی رہ گئی بات کہ اس کی کسٹڈی، یعنی کون اس کا کسٹوڈین تھا، اس کا نگران کون تھا اس باغ فدق کا. کبھی دوست احباب سے پوچھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی باغ فدق کا جو نگران تھا، کسٹوڈین تھا، وہ مولا مرتضیٰ تھے. اور جس طرح سرکار کریم علیہ السلام کے زمانہ کے مبارک کے اندر اس سے جو کچھ آمدن آتی تھی اہل بیت اطہار، یعنی سرکار کریم علیہ السلام کی یہ لخت جگر اور آپ کی باقی ازواج جو نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت 9 ازواج مطہرہ زندہ تھیں، ان کو ان کا خرچہ دیا جاتا تھا، اور جو کچھ پھر بچ جاتا تھا اس کو پھر غرباء کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ صورتحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہی
اس کے کسٹوڈین مولا مرتضیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جو چیف جسٹس ہے، قاضی القضات جنہیں کہا جاتا ہے، چیف جسٹس وہ کون ہے؟ کبھی دوست احباب سے پوچھیں تو چیف جسٹس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں مخالفت تھی، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک باغ فتح کی وجہ سے ان کے آپس میں معاملات درم برم رہے، جو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا کوئی اپنی دور خلافت کے اندر اپنے مخالف ہی کو چیف جسٹس بناتا ہے؟ اور پھر ایک بزرگ کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ شجاع کون ہے، شجاع کون ہے، بہادر کون ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک مولا مرتضیٰ ہیں اور آپ کے نزدیک ابو بکر صدیق ہے۔ وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا ہم تو بھئی ابو بکر کو مانتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ابو بکر شجاعت زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت حق تھا تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حق کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ تو شجاع ہیں جنہیں شیر خدا کا لقب ملا ہے، اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مصلی کے لیے ابو بکر کا انتخاب فرمایا، میں اس وقت موجود تھا، غائب نہیں تھا، میں صحت مند تھا، تندرست نہیں تھا، تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، میں موجود ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی کے لیے انتخاب فرمایا ہے ابو بکر کا۔ جب دین کے لیے انتخاب ابو بکر کا ہوا ہے، ہم نے دنیا کے لیے بھی انتخاب ابو بکر کو کر لیا ہے، اور واحد شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جس نے سرکار کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر 17 نمازیں کتنی 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پڑھائی ہے۔ جمعرات کی عشاء کی نماز 5 نمازیں، جمعے کی 6 ہو گئیں، 5 نمازیں ہفتے کی 11 ہو گئیں، 5 نمازیں اتوار کی 16 ہو گئیں، 1 نماز فجر کی سوموار کی، 17 نمازیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر باقاعدہ جماعت کروائی ہے۔ پھر سوموار والے دن سرکار کریم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، تو جب نبی علیہ السلام نے خود ہی مصلی ابو بکر صدیق کے حوالے کیا تھا۔ واللہ آپ کبھی نیوٹرل ہو کے پڑھیں ان لوگوں کو، یقین مانے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا اس دن میرے والد کے پاس 40,000 درہم تھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے، میرے مصطفیٰ نے ان کو صدقہ کر دیا تھا۔ اور لطف کی بات ہے کہ جس رات نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، امانات جو تھیں، جتنی امانتیں تھیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی میرے مصطفیٰ نے، اور فرمایا یہ صبح ان کے جو جن کی یہ امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دینا اور پھر آ جانا، ٹھیک ہے۔ جو امانت خدا تھی محمد مصطفیٰ وہ کس کے حوالے ہوئی ہے؟ وہ ابو بکر کے حوالے ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امانت کو لے کے آخری بات اور لطف والی بات ہے، سید اسماء جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جس دن
میرے بابا جان ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو میرے دادا جان حضرت ابو قحافہ جنہوں نے 94 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جس دن مکہ فتح ہوا ہے، تو فرمایا جس دن میرے والد صاحب نے ہجرت کی تو میرے دادا جان کی اس وقت نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں میں نظر نہیں رہ گئی۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابو بکر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دونوں ہجرت کر گئے تو انہوں نے بڑے لاؤڈ زبان کے اندر کہا کہ ابو بکر نے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی ہوگی، ساری چیزیں ساتھ لے گئے ہوں گے۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ وہ ایک خانہ بنا ہوا تھا جہاں درہم و دینار پڑے ہوتے تھے ہمارے گھر کے اندر، میں نے اس جگہ پہ ٹھیکریاں رکھی، ان کے اوپر کپڑا رکھا اور دادا جان کو لے آئی اور کہا یہ آپ ہاتھ لگائیں کہ اس کے اندر ابھی ٹھیکریاں نہیں، یعنی وہ تو حضرت اسماء بات میں بیان کر رہی کہتے ہیں یہ دیکھیں ابھی درہم و دینار پڑے ہیں۔ تو میرے دادا جان نے آ کے ہاتھ لگایا، کہا اچھا خیر ہے۔ حالانکہ حضرت اسماء فرماتی ہیں حالانکہ میرے والد نے اس دن کچھ چیز بھی گھر بچا کے نہ رکھی تھی، سب کی سب مصطفیٰ کے ساتھ لے گئے تھے۔ تو یہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ آج تو بڑا نازک دور چل رہا ہے، لوگ ایسے لوگوں کے ایمان کے مخالف ہو گئے کہ جنہیں اللہ رب العزت تسلیاں دیتا ہے کہ جب غار کے اندر موجود تھے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے منہ کی طرف دیکھا تو کفار کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آ گئے ہیں۔ تو اس وقت قرآن نازل ہوا لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کس طرح تسلی دی جا رہی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے یار غار سے کہ غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور واحد شخص ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی صحابیت اس آیت کے تحت قرآن سے ثابت ہے۔ بہت سارے آپ کے فضائل ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہ اعتراض تھیں تو ان کا جواب دینا بھی لازم ہے، لیکن وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ اور میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ وقت نکالا کریں تاکہ آپ بھی اپنے معمولات سے واقف ہو سکیں۔ جب آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو ہو کم از کم آپ کو اپنے نظریے اور موقف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کے خصوصاً جوانیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔